بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی امام کاظم علیہ السلام۔ امام کاظم علیہ السلام شیعوں کے 7ویں امام تھے۔ امام کاظم علیہ السلام مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام امام صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ حمیدہ تھی جو ایک مومنہ اور دیندار خاتون تھی۔ جناب حمیدہ خاتون دین کے احکام کو اچھی طرح جانتی تھی۔ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے کافی کچھ سیکھ رکھا تھا اور وہ اب مدینے کی عورتوں کو بھی دین سکھاتی تھی۔ امام کاظم علیہ السلام کو بچپن سے خدا کی معرفت تھی اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ 3 سال کی عمر میں ہی آپ ایک بھیڑ کو پکڑ کر اس سے کہتے تم بھی خدا کا سجدہ کرو۔ ایک آدمی نے آپ سے مذاق میں کہا آپ ایک بار اس بھیڑ سے کہیے مر جاؤ۔ اس پر امام نے فرمایا زندگی اور موت دینا خدا کا کام ہے، میرا نہیں۔ ہمارے 7ویں امام دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتے تھے اور فرماتے تھے جو انسان بھی مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرے گا خدا اس کو لمبی عمر دے گا۔ امام اپنے اس کلام کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن کا اپنے دوسرے مومن بھائی پر کیا حق ہے۔ اگر کوئی شخص امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ برا برتاؤ کرتا کبھی بھی امام اس سے بدلہ لینے کی فکر میں نہیں رہتے تھے بلکہ صبر کرتے تھے۔ آپ کو کاظم کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ غصے کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جو اہل بیت کا دشمن تھا اور امام کاظم علیہ السلام کو بہت پریشان کرتا تھا۔ امام کاظم علیہ السلام کے دوستوں نے یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے لیکن امام کاظم علیہ السلام نے انہیں اجازت نہیں دی۔ امام خود اس انسان کے پاس گئے اور اسے 300 سونے کے سکے دیے۔ جب اس آدمی نے امام کی اخلاق اور محبت کو دیکھا تو وہ اپنے کاموں پر شرمندہ ہوا اور اس نے امام کے ماتھے کو چوما اور ان سے معافی مانگی۔ ایک دن امام کاظم علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جو ایک مری ہوئی گائے کے کنارے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ امام اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ عورت بولی میرے بچے یتیم ہیں، میں اپنے بچوں کا خرچہ اس گائے کے دودھ کو بیچ کر چلاتی تھی، اب یہ گائے بھی مر گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کس طرح بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس گائے کو تمہارے لیے زندہ کر دوں؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ امام کاظم علیہ السلام ایک کنارے کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد امام کاظم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگارا اس گائے کو زندہ کر دے۔ پھر اس کے بعد پیر سے اسے مارا، اسی وقت وہ گائے زندہ ہو گئی اور چلنے لگی۔ امام کاظم علیہ السلام خدا کی نعمتوں کی بہت قدر کیا کرتے تھے اور خاص کر روٹی کی آپ بہت قدر کیا کرتے تھے اور کبھی بھی کسی کو روٹی کی بہترامی کرنے نہیں دیتے تھے۔ امام ایک جگہ دعوت میں گئے، میزبان آپ کے لیے ایک پیالہ بھر کے کھانا لایا، وہ پیالے کو ایک روٹی کے اوپر رکھ کر لایا تھا۔ امام نے اس سے فرمایا پیالے کو روٹی کے اوپر رکھنا روٹی کی بہترامی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ہارون تھا۔ وہ امام سے بہت ڈرتا تھا، اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں امام کاظم علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مل کر میری حکومت کو گرا نہ دے، اسی لیے اس نے کئی بار امام کو جیل میں ڈالا اور امام کے بہت سے چاہنے والوں کو شہید کر ڈالا اور کئی کو بغداد سے مدینہ بھیج دیا۔ امام جب قید میں تھے تو اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ امام کاظم علیہ السلام قید خانے میں بھی ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے خدایا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے اتنا وقت دیا۔ امام کاظم علیہ السلام آخری بار 4 سال کے لیے جیل میں ڈالے گئے۔ ہارون کو پتا تھا کہ لوگ امام کاظم علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی اس سے یہ حکومت لے سکتے ہیں اور امام کاظم علیہ السلام کو جیل چھڑا سکتے ہیں، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ امام کو شہید کر دیا جائے۔ اس لیے اس نے امام کے لیے جیلر کو کچھ کھجوریں دی جن میں زہر تھا۔ اس طرح اس نے امام کو شہید کر دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ امام کاظم علیہ السلام کی نیچرل موت ہوئی ہے تاکہ لوگ اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ امام کاظم علیہ السلام کی قبر کاظمین میں ہے۔ کاظمین عراق کا ایک شہر ہے جو بغداد کے قریب ہے۔ عراق کی زیارتوں پر جانے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی ضرور جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے روزے پر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔